اپنے بچوں کے لیے سیونگ کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں، بہت اچھا ہے اور موجودہ دور کے تقاضے کے خاص طور پر اعتبار سے ہے، شریعت کی اجازت سے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے عین مطابق ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس عیادت کے لیے تشریف لائے تو میں نے عرض کیا رسول اللہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں۔ سرکار نے فرمایا کہ نہیں۔ میں نے کہا آدھا کر دوں؟ فرمایا کہ یہ بھی زیادہ ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ 1/3 کر دوں؟ فرمایا ہاں 1/3 یہ کافی ہے۔ پھر فرمایا کہ کوئی باپ اپنی اولاد کے لیے کچھ چھوڑ کر جائے، یہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ انہیں اس حال میں چھوڑے کہ وہ اپنی ضرورتوں کے لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہوں، دست سوال دراز کر رہے ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا مذہب اسلام ایک تو کمانے سے منع نہیں کرتا، کیونکہ جمع تبھی ہوگا جب آپ کمائیں گے، لیکن حکم دیتا ہے کہ حلال ذریعہ اختیار کریں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تعلیمات ہیں اس کی روشنی میں رزق حلال کمانے میں اتنا آدمی مشغول نہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے فرائض کو ترک کر دے۔ لہذا اس کا خیال کرنا ہوگا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی جیسے نماز پڑھنا ہے اور دیگر اس مال کے اندر حقوق العباد ہیں، اللہ کا حق ہے، بندوں کا حق ہے، زکوٰۃ وغیرہ بندوں کے لیے مدد کے معاملات، ان کا خیال رکھے۔ اس کے بعد صحیح مقام پر اس کو خرچ کرے، حرام وغیرہ میں نہ کرے، اور جو بچتا ہے وہ اپنے بچوں کے لیے اگر رکھتا ہے، اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں بلکہ بہت ضروری ہے۔ ویسے میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں، ہو سکتا ہے بعض اس سے برا بھی مان جائیں، کیونکہ بعض جب بھی کوئی شرعی حکم بیان ہوتا ہے تو بعض کے ذاتی مفادات پر انہیں ضرب لگتی محسوس ہوتی ہے تو وہ ناگوار محسوس کرتے ہیں، جبکہ میرا مشورہ تو شریعت کے مطابق ہوتا ہے۔ بعض بچے پیسہ کماتے ہیں، سارا کا سارا پیسہ والدین کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، بیوی بچوں کو کچھ نہیں دیتے، جیسے باہر کما رہے ہیں۔ اچھی بات ہے، سعادت کی بات ہے، ماں باپ کو اہمیت دیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ماں باپ یہ بیلنس آؤٹ کر لیتے ہیں کہ وہی پیسہ اس کے بیوی بچوں پہ خرچ کرنے کے بجائے تمام وہ اپنے دوسرے بچوں کے اور دیگر معاملات میں خرچ کرتے رہتے ہیں، اور اس طرح کے سینکڑوں کیسز آئے کہ جب وہ بچہ اپنی جاب ختم کر کے واپس آیا تو اس کی فیملی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور ماں باپ نے بھی لال جھنڈی دکھا دی بھائی بہنوں نے کہ ہمارے پاس بھی تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، اور اس کو پھر زیرو سے دوبارہ اپنی بیوی بچوں کو لے کر چلنا پڑا۔ بلکہ یہ تک اس طرح کے کیسز آئیں کہ پیسہ بھیجا، مکان بنا لیا، لیکن ماں باپ نے اپنے نام بنایا، اور جب وہ واپس آیا تو اسی گھر سے اس کو بیوی بچوں سمیت نکال دیا، حالانکہ اس کے پیسے سے بنا تھا۔ ایک بھائی نے کہا میں نے بہنوں کی شادی کی، بھائیوں کی شادی کی، سب کی، لیکن آج میری بیوی بچے اس گھر سے باہر ہیں۔ تو اس قسم کے جب صورتحال ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بیلنس قائم کرنا ہوگا، بیوی بچوں کے لیے الگ سیونگ کرتے رہیں، اپنے لیے کریں، اپنے ماں باپ اگر محتاج ہیں ان کو دیں، بھائی بہن محتاج ہیں بالکل دیں، محتاج ہیں تو اگر والدین خود مالدار ہیں، ان کی پینشن آتی ہے 80 ہزار، لاکھ پینشن آتی ہے جو ڈائریکٹ اکاؤنٹ میں چلی جاتی ہے، ایسے ماں باپ محتاج نہیں ہوتے، ان کی خدمت کی نیت سے اگر آپ کچھ دیں کی بات ہے، لیکن آپ اگر نہ دیں اس وجہ سے کہ وہ خود کفیل ہیں تو آپ پر واجب نہیں اور نہ آپ گناہگار ہوں گے۔ لیکن یہاں پر صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ہم حق وفاداری ادا کرنے کے زوم میں کہ ہم ماں باپ سے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ شادی کے بعد بھی بیوی مجھ پر اثر انداز نہیں ہوئی، ماں باپ اور بھائی بہن ہی میرے دل میں ہیں، ان کی خدمتیں کرتے ہیں، پھر یاد کرتا ہوں بہت اچھی بات ہے، لیکن جن کی آپ خدمت کر رہے ہیں بعض اوقات ان کے پاس شریعت کا علم نہیں ہوتا، وہ تمام معاملات کو خاندانی رسم و رواج، اپنی سوچ اور فکر اور دنیا کے ذہین لوگوں کے اقوال سے وہ تمام اپنے جو معاملات ہیں ان کو مزین کرتے ہیں، ان کی روشنی میں چل رہے ہوتے ہیں۔ جب شریعت پہ نہیں چلتے تو بعض اوقات پھر یہ آخر میں معاملات ہوتے ہیں کہ کلیشز پیدا ہوتے ہیں اور وہ خلاف شرع عمل کرتے ہوئے ایک بچے کو محروم کر دیتے ہیں۔ اس پر توجہ رکھیں، بیلنس قائم کریں، یہ آپ کے حق میں بہتر ہے، نہ کریں تو ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، سمجھانا ہمارا کام تھا۔ سوال تھا کہ کیا قرآن خوانی کے اندر جو لوگوں کو بلایا جاتا ہے ان کو بطور اجرت مٹھائی دینا، کھانا پینا، کھلانا پلانا یہ صحیح ہے؟ تو اس کے لیے بطور تمہید میں عرض کر رہا تھا کہ علماء متقدمین نے طاعات پر اجرت کو حرام قرار دیا تھا، اور وہ دور ایسا تھا کہ لوگ اپنے دیگر مسائل میں مشغول ہوتے تھے، یعنی کسب معاش کے لیے، اور ساتھ ساتھ نیک عمل بھی کرتے تھے، اس کی کوئی اجرت نہیں لیتے تھے۔ لیکن پھر تغیر زمانہ ہوا، اور اس زمانے میں یہ بھی میں آپ کو وضاحت کر دوں کہ جو خلفاء ہوتے تھے، بادشاہ وغیرہ ہوتے تھے، وہ ایسے دینی کام کرنے والوں کے لیے شاہی خزانے سے وظائف دیتے تھے، تو وہ بالکل قصب معاش سے بے نیاز تھے اور دین کا کام کرتے تھے۔ پھر یہ وظائف کا سلسلہ منقطع ہوا تو لازم بات ہے کہ علماء کو اور دیگر لوگوں کو اپنے کام بھی کرنے ہوتے تھے، تو پھر علماء متاخرین نے مقام ضرورت پر طاعت پر اجرت لینے کو جائز قرار دیا۔ مقام ضرورت کیا ہوگا؟ انہوں نے تعین کیا کہ ایسی چیزیں کہ اگر ہم اس پر اجرت کو جائز قرار نہ دیں اور آدمی سے کہیں کہ یہ کام بلا اجرت ہی کرو، اور وہ بیچارہ نہ کر سکے کیونکہ قصب معاش کے لیے بھی اس کو جانا ہے، تو پھر دین کا بہت زیادہ نقصان ہوگا، دین کی ترقی رک جائے گی، ضیاء دین ہوگا، یعنی دین تباہ ہو جائے گا۔ ان مقامات پر اجازت دے دی کہ بقدر ضرورت آپ اجرت لے سکتے ہیں۔ اس میں امامت بھی ہے، مؤذنی ہے، مسجد کے خادم وغیرہ کی، بچوں کے تعلیم قرآن پر، جس طرح لوگوں کو علم دین سکھانا، فقہ سکھانا،
اسی طریقے سے اگر کوئی واقع ایسے بیانات کرے کہ جس میں وہ لوگوں کو مسائل سکھا رہا ہے اصلاح، اس کی بھی وہ اجرت لے سکتا ہے اپنے وقت کے لحاظ سے، ان کی اجازت دی۔ اور جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں پر وہ پہلے والے حکم کو باقی رکھا۔ تو اب اگر جو کوئی تلاوت قرآن جو ہے یہ کوئی ضروریات دین میں نہیں آتی، اگر آپ اپنے مردوں کے لیے کہ ایصال ثواب کے لیے بالکل کوئی قرآن وغیرہ نہ پڑھوائیں تب بھی کوئی دین کا تو حرج نہیں ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ تعلیم اس پہ مطلب تلاوت قرآن، تعلیم قرآن ایک الگ چیز ہے، قاری صاحب حافظ صاحب بچے کو پڑھا رہے ہیں بچوں کو، یہ ایک الگ چیز ہے، یہ ضرورت میں ہے، لیکن یہ ضرورت میں نہیں، تو لہٰذا اس میں اجرت کو منع کیا گیا ہے۔ اچھا، اب قرآن خوانی کے لیے لوگ گھر پر آئے، اجرت کیسے بنے گی کہ جب پہلے سے طے کر لی جائے کہ ہم آ رہے ہیں قرآن خوانی کے لیے، اتنے اتنے پیسے لیں گے، یہ مٹھائیاں ہوں گی، یہ کھانا پینا ہوگا، یہ تو صراحتاً طے کر لیا گیا۔ اس قرآن پڑھانا یہ ناجائز بھی ہے اور اس پر کوئی ثواب مرتب نہیں ہوگا۔ دوسرا کہ طے تو نہیں ہوا لیکن مشہور ہے کہ اگر آئیں گے تو کچھ نہ کچھ ملے گا، تو یہاں پر بھی یاد رکھیں المعروف کالمشروط کے تحت یہی حکم ہوگا کہ وہاں پہ کھانا پینا کچھ لینا یہ گویا کہ قرآن کے بدلے میں ہی کہلائے گا اور منع ہوگا۔ تیسری صورت یہ ہے جو بالکل جائز صورت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس میں یا تو صراحتاً منع کر دیں، ہم کچھ بھی نہیں لیں گے، آئیں گے اللہ کے لیے پڑھ کے چلے جائیں گے، آئے اور پڑھے اور جاتے ان سے پہلے میزبان نے کچھ اپنی طرف سے دے دیا، طیب اور حلال ہے، یا پھر وقت کا اجارہ کر لیں۔ وقت کے اجارے کا مطلب یہ ہے کہ ہم 2 گھنٹے آپ کے پاس آئیں گے اور اس 2 گھنٹے کے اتنے پیسے لیں گے، اس میں آپ ہم سے کوئی بھی کام کروا لیں۔ اب خاص قرآن کے اوپر اجارہ نہیں کر رہے، اب اپنے 2 گھنٹے گویا کہ آپ نے ان کو دے دیے، اس میں وہ کوئی بھی کام لیں، اور یقینی سی بات ہے جب وہ گھر بلائیں گے آپ سے جھاڑو تو لگوانے سے رہے تو وہ کہیں گے جی قرآن پڑھ دیں، تو اب آپ کے لیے اس کی اجرت لینا طیب اور حلال ہوگا۔ امید ہے کہ بات سمجھ گئے ہوں گے، لیکن اکثر ایسے ہوتا ہے جب آپ یہ مسائل کسی حافظ صاحب ایسے قاری صاحب کو سنائیں گے کہ جو لینے کے عادی ہوں وہ مجھ پہ ہی طنز کر دیں گے، وہ اپنے ہی ایک دین کی صورت نکال لیں گے، وہ کبھی اصلاح قبول نہیں کریں گے، کیونکہ جب کوئی شرعی مسئلہ ہمارے مالی مفادات پر ضرب لگا رہا ہو تو نہ مسئلہ اچھا لگتا ہے نہ مسئلہ بیان کرنے والا۔ لیکن اتنی تو ہم گزارش آپ سے کریں گے کہ ان قاری صاحب سے یہ کہہ دیں کہ بھئی آپ اپنے تائید کا کوئی فتوی لے آؤ تاکہ آپ کے لیے جائز ہو جائے، تو اس لیے بہرحال آپ اس میں احتیاط کریں۔ یتیم خانے سے بچے کو گود لینا، یا کہتے ہیں زندہ ماں باپ سے کوئی بچے کو گود لینے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں، میرا مشورہ یہ ہوگا کہ ایسی جگہ سے آپ بچے کو لیں کہ جس کے والدین کا، یعنی وہ یتیم اگر بچہ ہے تو والدین کا پورا ریکارڈ محفوظ ہو۔ بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں جن کے والدین کا ریکارڈ محفوظ نہیں ہوتا، تو آگے چل کر ہم نے جو، چونکہ میں مفتی کی حیثیت سے کام کر رہا ہوں اور تقریباً 20-25 سال ہو گئے لگاتار فتویٰ نویسی کرتے ہوئے، لوگوں کے مسائل بھی مجھے پتہ ہیں اور اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، بعض اوقات جو خرابیاں معاشرے کے اندر ان چیزوں کی بعد میں پیدا ہوتی ہیں وہ بھی ہمارے پیش نظر ہوتی ہیں، اس لیے بعد میں آگے چل کر بہت مسائل پیدا ہوتے ہیں، الزامات لگتے ہیں، دیگر مسائل ہوتے ہیں۔ اس لیے بہتر ہے کہ اگر آپ لینا ہی چاہتے ہیں یتیم خانے سے، کسی یتیم کی کفالت کرنا چاہتے ہیں تو پھر ایسے کے لیے جن کے والدین کا ریکارڈ باقاعدہ موجود ہو۔ اور زندہ ماں باپ کا بچہ لینا، میں اگرچہ اس میں جواز کا حکم دیا جاتا ہے لیکن میں اس کو آج کل کے دور کے اعتبار سے بالکل منع کرتا ہوں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ کتنے بچے ایسے ہیں کہ بہن کو دے دیا، بھائی کو دے دیا، اس کے بعد جو والدین پر اس کی تربیت کی ذمہ داری تھی وہ گئی، اس کے بعد جو پیار محبت والدین کا ایک حصے کا تھا وہ گیا، بعض اوقات اس کو وراثت سے محروم کر دیتے ہیں، سگے بھائی بہن کہتے ہیں تم تو ادھر چلے گئے تھے اب تمہارا کوئی حصہ نہیں، اس میں جھگڑا پھڈا۔ پھر ان لوگوں کی طرف سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قطع رحمی کے معاملات ہو جاتے ہیں، جیسے ایک بہن نے کہا کہ میرے شوہر نے زبردستی میرا بیٹا اپنی بہن کو دے دیا، اس کے بچہ نہیں ہو رہا تھا، اب جب وہ ملنے آتے ہیں میرے بچے کو لے کر نہیں آتے ہیں، اکیلے ملنے آ جاتے ہیں تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ماں کی شفقت جاگ جائے اور یہ اپنے بچے کو واپس لے لے۔ اب دیکھیں کتنا بڑا ظلم عظیم ہے، یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے کہ قطع رحمی حرام ہے۔ لوگ یہ تو دیکھ لیتے ہیں کہ جی لینا تو شرعاً جائز ہے نا، آپ کو باقی شرعی اصول پتہ ہیں، دین کی ABC ہم نے سیکھی نہیں ہوتی، آگے چل کے جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اس میں ہم نہ شرعی رہنمائی لینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، پہلے لے لیتے ہیں، لینا جائز ہے کہ نہیں؟ جائز ہے۔ اس کے بعد جو اس کے اور بہت سارے لوازمات ہیں اور بہت سارے شرعی مسائل کے اوپر توجہ رکھنی ہے، وہ کوئی توجہ نہیں، اتنی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ یعنی بعض بچوں نے مجھے کہا کہ صاحب جب ہم اپنے اصل گھر میں آتے ہیں ملنے کے لیے، جیسے دے دیا کسی کو، تو ہمیں ایک اجنبی ماحول ملتا ہے، نہ ماں باپ کی وہ محبت، نہ شفقت، نہ پیار، رولے رویے، بہن بھائی بھی اپنے ملے بس اس کمرے میں نکل گئے اس کمرے میں۔ ایک بچے کو ذہنی اذیت میں تسلسل کے ساتھ مبتلا رکھنا یہ کوئی صحیح ہو سکتا ہے؟ اس لیے توجہ فرمائیں۔ مختصر سا ایک انہی بہن نے کہا ہے کہ کوئی بڑی چیز جیسے کارپیٹ وغیرہ ہے وہ بعض اوقات ناپاک ہو جاتا ہے تو ہم پھیلا کے اس پہ پائپ سے پانی مار دیتے ہیں، اب اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ اس کو لٹکائیں، پھر پانی ٹپکنا موقوف ہو، پھر دوبارہ دھوئیں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اگر کوئی بہت بڑی چیز ہے جیسے کارپیٹ وغیرہ، اور اس کا حل بھی میں نے لکھا ہے کتاب میں، تو یہ یاد رکھیے کہ ہمیشہ چیز کو پاک کرنے کا شریعت کی طرف سے مطالبہ نہیں ہوتا، یہ وہیں ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ نے وہاں فرض کر لیں نماز پڑھنی ہے
یا بار بار وہاں گیلا ہاتھ یا پیر پڑے گا اور اس کو نجاست کے ساتھ مل کر آپ کو الٹا ناپاک کر دے گا، وہاں مطالبہ شرع ہوتا ہے۔ لیکن اگر جیسے بڑے کارپٹ پہ بچے نے پیشاب کر دیا، اب اس کو اٹھانا، اس کو دھونا واقعی ایک آزمائش ہے، تو آپ یوں کر سکتے ہیں کہ اس کے اوپر پہلے وہ اس کو کس طرح سک وغیرہ کر لیں کپڑے سے یا کسی چیز سے، اس کے بعد اس پہ وہ آپ پاؤڈر وغیرہ ڈال کر اچھی طرح مل کے اس کو دھو لیں، یعنی دھونے سے مراد اس کو اچھی طرح پانی میں ڈالیں اور وہ کپڑے سے سک کر لیں۔ اب یہ شرعی لحاظ سے پاک تو نہیں ہوگا لیکن اسمیل دور ہو گئی، ٹھیک ہے نا، پہلی بات یہ۔ اب آپ اس پہ نماز پڑھنا چاہیں تو مصلی رکھ کر اوپر نماز پڑھ سکتے ہیں، اور حد کوشش کیجئے کہ گیلا پیر براہ راست اس پہ نہ پڑے، تو بس باقی یہ شریعت کی طرف سے مطالبہ نہیں ہوگا کہ اس کو پاک کریں۔ ہاں اگر ایسا ہی ہے کہ آپ نے اسی جگہ نماز پڑھنی ہے، بار بار پاؤں پڑے گا، تو پھر آپ کو کرنا چاہیے، ورنہ اس تکلفات میں آپ نہ پڑھیں، اس کی گنجائش نکلتی ہے۔ اب اگر فرض کر لیں آپ کرتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو پاک کرنا ہی ہوگا، تو پھر آپ یہ کریں کہ آپ اس کو بچھا کر کسی جگہ پر اور اس پہ پانی سے پائپ سے پانی وغیرہ ڈالیں، اور اتنا ڈالتے رہیں کہ آپ کو اطمینان ہو جائے کہ پانی نجاست کو اپنے ساتھ بہا کر لے گیا، تو یہ پاک ہو جائے گا۔ ورنہ تیسرا وہی ہے جو آپ نے کہا، یا ایک چوتھا بھی آپشن ہے کہ اس کو دھوبی کو دے دیں اور دھوبی کو کہہ دیں کہ بھئی ذرا اچھی طریقے سے پانی بہا دینا اس کو دھوتے ہوئے۔ تو یہ بڑے بڑے ان کے پاس واشنگ مشین یا بڑے بڑے اسپیسز ہوتے ہیں، وہاں بچھا کر یہ اچھی طرح پہلے اس کو مطلب پاؤڈر وغیرہ لگا کر خوب اچھی طرح برش وغیرہ مار کے پھر پانی بہاتے ہیں۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ جب آپ تنبیہ کر دیں گے اور وہ کہہ دے گا کہ ہاں ہم نے پانی بہا لیا، تو انشاءاللہ آپ کے حق میں وہ کارپٹ وغیرہ پاک ہوگا۔ انہی بہن نے کہا کہ بعض اوقات جیسے مرد حضرات موٹر سائیکل چلا رہے ہوتے ہیں، گلیوں میں گٹر کا پانی ہوتا ہے، وہ ڈس بیلنس ہو جاتی ہے نا، وہ پاؤں پانی میں پڑ گیا، اب اس کے بعد پیڈل کے اوپر پاؤں رکھا، تو پیڈل کا کیا شرعی حکم ہوگا؟ دیکھیں ابھی جو میں نے اصول بتایا یہاں پر بھی آپ کو کام دے گا۔ پیڈل پہ آپ برہنہ پا تو کوئی بھی نہیں بیٹھتا، ٹھیک ہے نا، ننگا پیر تو نہیں رکھتا ہے، جوتے پہنے ہوتے ہیں، اور پیڈل پہ نہ کوئی نماز پڑھنی ہے، نہ آپ گیلا پیر اس کے اوپر رکھیں گے، تو مزید ناپاکی کے امکانات بھی نہیں ہیں۔ تو پھر پیڈل کو پاک کرنا کوئی فرض یا واجب نہیں ہے کہ آپ مثلا اگر آپ ایک گلی سے گزرے جس میں گٹر کا پانی تھا، ٹائر گٹر کے اس میں ہو گئے، اب آپ گھر پہ لا کے ٹائروں کو پاک کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، کس وجہ سے کر رہے ہیں؟ ہاں اگر اسمیل بہت زیادہ آ رہی ہے اور تکلیف ہو رہی ہے، اسمیل دور کرنے کے لیے کر لیں، لیکن یہ ذہن بنانا کہ ہمیں اس کو پاک کرنا چاہیے کوئی ضروری نہیں ہے، آپ اسے ویسے ہی چھوڑ دیجئے۔ ہاں یہ ہے کہ گیلا اگر ہے تو گیلے کو یہ نہیں کہ وہ صحن میں چلانا شروع کر دیں، وہ سارا ناپاکی پھیل جائے، ایک جگہ کھڑا کر دیں یا گلی سے باہر ہی کھڑی ہوتی ہیں، خشک ہو جائے گا، بس ٹھیک ہے، پھر چھوڑ دیجئے اس کو، مزید کوئی تکلف کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ یہ بھائی نے فرمایا کہ ان کی وائف کا مسکیریج ہوا، جس پر مجھے دکھ ہوا، کیونکہ ایک ماں اپنے بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے اور اتنی مشقتیں سہتی ہے اور پھر ایسا معاملہ ہوتا ہے تو واقعی ماں کا بڑا دکھ ہوتا ہے۔ اب یہ چونکہ مطلب بہت ہی زیادہ سینسیٹیو ہو جاتا ہے آدمی، خوفزدہ ہو جاتا ہے، تو یہ اب عامل صاحب آگئے میدان میں کہ یہ تعویذ باندھ لیں آپ، اور جہاں پر بچہ پیدا ہو یا فوتگی ہو وہاں پر آپ نہیں جائیں گے۔ دیکھیں تعویذ وغیرہ پروٹیکشن کا باندھنا اس کو میں منع نہیں کرتا جبکہ وہ واقعی پاکیزہ کلمات پر مشتمل ہو اور اس کو مؤثر حقیقی نہ سمجھا جائے، بلکہ اصل فائل حقیقی مؤثر حقیقی اللہ تبارک و تعالی ہے۔ تو جیسے ہم میڈیکل کی میڈیسنز وغیرہ یوز کرتے ہیں بہت ساری، تو کوئی بھی دوائی کو مستقل بذات نہیں سمجھتا بلکہ ایک وسیلہ سمجھتا ہے، اور ہمارا اعتقاد ہے، اعتماد ہے کہ اصل شفا دینے والی تو اللہ کی ہی ذات ہے۔ تو اس طرح کے تعویذات کے استعمال کرنا منع نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن تعویذات کو منع کیا وہ اصل میں شرکیہ تعویذات تھے، کیونکہ کفار شرکیہ کلمات پر مشتمل تعویذات باندھتے تھے۔ تو شروع میں یقینی سی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع فرمایا تاکہ یہ بری عادات ختم ہو جائیں، لیکن بعد میں خود صحابہ کرام سے ثابت ہے، جیسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم بچوں کے گلوں میں پاکیزہ کلمات لکھ کر لٹکا دیا کرتے تھے، یعنی بطور تعویذ۔ اس پہ ہے بہت ساری اس پہ روایات، تو اس لیے خلاصہ کلام یہ ہے کہ تعویذ کی حد تک تو بالکل ٹھیک تھا، لیکن اس میں بھی اعتقاد اور اعتماد وہی ہونا چاہیے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مخلوق کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے ان کی تقدیریں لکھوا دی تھیں۔ اس پر آپ بلیو رکھیں، بچہ پیدا ہونا ہے تو ہونا ہے، کسی کا باپ نہیں روک سکتا، اور نہیں پیدا ہونا تو ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں آپ۔ تعویذات کے سینکڑوں دنیا بھر کے عاملین کو بلا دیں جو دعائیں پڑھیں، پھونکے مارے، تعویذات دیں، اگر اللہ کا فیصلہ ازلی ہے کہ بچہ پیدا نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا۔ یہ یاد رکھیں، یہ اعتقاد آپ کا مضبوط رہے۔ پھر سنت کی نیت سے وسائل اختیار کرنا منع بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، وسائل اختیار کرنا منع نہیں ہے۔ میرے آقا سب جانتے ہیں کہ مسئلہ تقدیر کیا ہے، اس کے باوجود ہر معاملے میں آپ نے دعا بھی فرمائی ہے، وظائف بھی صحابہ کو دیے ہیں، آپ نے جنگی تدابیر بھی اختیار کی ہیں، آلات حرب بھی آپ نے جمع فرمانے کا حکم دیا ہے، یعنی وسائل اور ذرائع کو چھوڑے نہیں، اور اللہ تعالیٰ پر کامل توکل و بھروسہ قائم رکھا گیا ہے۔ یہاں تک تو بالکل ٹھیک ہے، یہ اعتقاد کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو آگے مطلب نحوستوں والی بات کہ نہیں اس گھر میں جاؤ گے فوتگی والی تو منفی اثر مرتب ہوگا، جہاں بچہ پیدا ہوا، میں پوچھتا ہوں چلو فوتگی میں تو ایک چھوٹی سی عقل رکھنے والا کہہ سکتا ہے یار فوت ہوئے شاید ہی فوت ہی نہ ہو جائیں،
جہاں بچہ پیدا ہوا ہے وہاں پر تو خوشگوانی ہونی چاہیے کہ بھئی بچہ پیدا ہوا ہے، جاؤ، اچھا ہے کہ ہو سکتا ہے تمہارے بھی بچہ پیدا ہو جائے، لیکن یہ احمقانہ قسم کی جو یہ آخری کی 2 سجیشنز ہیں کہ ان جگہ پر نہ جاؤ، اور کیوں نہ جاؤ، یقینی سی بات ہے اس کا نتیجہ اور مال یہ ہے کہ ایک نحوست ہوگی جو تمہارے اوپر طاری ہوگی، اس سے بچہ ضائع ہو جائے گا۔ اور چونکہ آپ ابھی ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں بہن بھی، تو ہم آنکھیں بند کر کے ان لوگوں کے پیچھے چلتے ہیں جو خلاف شرع ہمیں تعلیم دے رہے ہوتے ہیں، اس خوف کے ساتھ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان کی بات نہ مانیں تو کچھ ہو جائے۔ یعنی اللہ پر اب بھروسہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو کر نہیں سکتا، یہ جو کہہ رہا ہے نا، یعنی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ سوچ ایسی ہے، لیکن یہ لگتا ایسا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کو تو وہ چھوڑ دو، پہلے بہت دعائیں مانگی، اب اس عامل کے انسٹرکشن پہ چلو، جائز و ناجائز یہ دلوائے گا بچہ، یہ کیسے دلوائے گا؟ یہ بیچارہ ابھی اس کو بند کر دو کمرے کے اندر، یہ کمرے سے باہر نہیں نکل سکتا اپنے موکلین کے ذریعے، یہ بتا نہیں سکتا کہ میری جیب میں اس وقت کیا ہے، یہ کیا بتائے گا فیوچر کے بارے میں؟ جو اس قسم کی شرارتیں کرنے والے ہیں ان سے آپ بالکل دور رہیں۔ ہاں، جو بالکل پاکیزہ عامل ہیں وہ آپ کو کوئی چیز دیتے ہیں اور اس قسم کی الٹی سیدھی قیودات نہیں لگاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اصل دینے والی ذات اللہ کی ہے، یہ ایک وسیلہ اور ذریعہ سمجھ کے آپ کریں، اللہ کی طرف ہی متوجہ رہیں، نہ کہ تعویذ کی طرف، وہ ٹھیک ہے، ان سے آپ علاج کروا سکتے ہیں۔ تو اگر آپ، اب بات وہی ہے کہ اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ جائیں اور آپ نے کہا مفتی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، ہمیں اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے، چلے گئے اور زوجہ کا پھر مس کیریج ہو گیا، تو مجھے یقین ہے کہ آپ کہیں گے عامل ٹھیک تھا، مفتی صاحب غلط تھے، حالانکہ میری جو تعلیم ہے بالکل قرآن و حدیث کے عین مطابق ہے۔ مصیبت یہ ہوتی ہے کہ جب ہم صحیح دین بیان کر رہے ہوتے ہیں تو ہم پہلے سے اتنے ہی ضعیف الاعتقاد ہو چکے ہوتے ہیں کہ ہمیں نہ اللہ کی بات سمجھ میں آتی ہے نہ رسول کی، ان جیسے خلاف شرع مشورے دینے والوں کی بات سمجھ میں آتی ہے۔ ہاں، جو میرا بھائی بہن مضبوط اعتقاد والا ہے وہ ہماری بات پہ بھروسہ رکھے، یہ قرآن و حدیث کا نچوڑ آپ کو ذکر کر رہا ہوں، ورنہ آپ عامل سے جا کے معلوم کر لیں جس نے مشورہ دیا ہے، بتاؤ کہاں سے ثابت ہے کہ جہاں بچہ پیدا ہو وہاں ہم نہیں جا سکتے، یا جہاں فوتگی ہے وہاں پہ حاملہ عورت نہیں جا سکتی؟ قرآن حدیث سے ثابت کرو۔ اگر قیامت تک ثابت کر دے، میں اپنا پروگرام بند کر کے لپیٹ کے چلا جاؤں گا، فائدہ کوئی نہیں پھر میرا کرنے کا کہ مجھے یہی نہیں پتا۔ تو یہ سب کا سب بے وقوف بناتے ہیں، بدھو بناتے ہیں آپ کو، اور اس قسم کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، ہر عامل کی نہیں، ان کی طرف بالکل نہ جائیں، آپ کا اعتقاد ختم کر دیں گے، نہ آپ قرآن پہ بھروسہ کریں گے، نہ حدیث پہ کریں گے، نہ اللہ تعالیٰ پر اعتماد، نہ رسول کے دیے ہوئے وظائف پر، ان کے اوپر اعتماد قائم ہو جائے گا، اور یہ آہستہ آہستہ ہمارے ایمان کی موت ہو سکتی ہے۔ امید ہے کہ آپ اس پہ عمل کریں گے، اور اگر کوئی عامل ساتھ سن رہے ہوں تو مجھ پہ غصہ کرنے کی حاجت نہیں ہے، آپ اپنی اصلاح کیجئے، اچھے انداز سے آپ لوگوں کی مدد کریں، ان کو سہارا دیں۔ آدمی ٹینشن میں ہوتا ہے، اس کو ٹینشن کو ریلیز کرنے کے لیے آپ وظیفہ دیں، یہ اچھی چیز ہے، بہت اچھا آپ کو ثواب ملے گا، لیکن اس قسم کی فضول قسم کی قیودات لگا کر لوگوں کے دل میں بیجا خوف پیدا کر کے اپنی دھاک بٹھانے کی کوشش کرنا، یہ خود آپ کی آخرت کے لیے انتہائی نقصان کا باعث ہے، آپ کو وہاں ذلت، رسوائی اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ کوئی آپ اچھا کام نہیں کر رہے، لوگوں کے اعتقاد کو کمزور کر کے ان کو اللہ رسول سے دور کرنا اگر آپ نیکی سمجھتے ہیں تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ پھر مرضی آپ کی جاری رکھیں، دیکھیں پھر آپ کا آگے کیا ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں بچے کی پیدائش کے 1.25 مہینے تک عورت کو ناپاک سمجھا جاتا ہے، اسے آرام کرایا جاتا ہے، اگر وہ کچن میں چلی جائے تو اس کو ناپاک تصور کرتے ہوئے کچن نہ صرف دھویا جاتا ہے بلکہ دیواروں پہ نیا کلر کروایا جاتا ہے، پھر 40 دن کے بعد وہ نہا کر نارمل زندگی گزارتی ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ یاد رکھیں کہ جو بچے کی پیدائش کے بعد بلیڈنگ ہوتی ہے اس کو نفاس کہا جاتا ہے، اس کی کم از کم کوئی مدت نہیں ہے، اگر 1 دن بعد بلیڈنگ بند ہو گئی، عورت نے انتظار کیا، دن بھر میں نہیں آیا اس کو، تو پھر غسل کر کے اس کو نماز وغیرہ شروع کر دینا لازم ہوگا۔ اب اگر 40 دن کے اندر دوبارہ آ گیا تو کوئی بات نہیں، جتنے بیچ میں دن گزرے ہیں وہ سب کے سب ناپاکی میں ہی شمار ہوں گے، لیکن چونکہ عورت کو نہیں معلوم تھا، اس نے اپنے آپ کو پاک گمان کیا، اس میں اگر وہ نماز پڑھتی ہے یا روزے رکھتی ہے تو کوئی گناہگار نہیں ہوگی۔ اور فرض کر لیں کہ اگر اس نے یہ 1-2 دن میں بند نہیں ہوا بلکہ لگاتار چلتا رہا حتیٰ کہ پورے 40 دن تک چلا تو یہ 40 دن نفاس ہوگا۔ اب اگر فرض کر لیں کہ پہلا بچہ پیدا ہوا تھا، 10 دن کے اندر یہ نفاس بند ہوا، تو یہ سمجھ لیں اس عورت کی عادت کہلاتی ہے، اس کو نوٹ کر لینا چاہیے جب پہلا بچہ پیدا ہو، یا جو بھی اور بہنوں کے بھی، جیسے اگر جو پچھلے سال بچہ پیدا ہوا اس کی تاریخ نوٹ کر لیں، دن نوٹ کر لیں کتنے دن نفاس آیا تھا۔ اب فرض کر لیں اگلے بچے کی پیدائش پر 10 دن جیسے پچھلے بچے کی آیا، یہ 10 دن کراس کر گیا تو ہم کہیں گے عادت بدل گئی ہے شاید، لیکن وہ چلتے چلتے 40 کو کراس کر گیا، تو اگر عورت کی کوئی عادت پہلے سے معروف، اس کو معروف کہتے ہیں، یعنی موجود ہو، تو سمجھ لیجئے کہ 10 دن ہے نفاس ہوگا، باقی تمام دن جو ہے وہ بیماری کا خون ہوگا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ 10 دن کی نمازیں تو اس کو بالکل نہیں پڑھنی کیونکہ وہ تو ناپاکی کے تھے، لیکن جب 10 دن کے بعد 40 دن کو خون کراس کر گیا تو ثابت ہو گیا کہ 10 دن صرف نفاس تھا، باقی سب بیماری کا خون تھا، لہذا ان تمام دنوں کی نماز قضا کرے گی۔
ابھی جو ہمارے گھر کی بڑی بوڑھیاں جیسے آپ نے ارشاد فرمائے زیادہ تر یہ کرتی ہیں، ان کو اپنے بڑوں سے مسئلہ ملا، ان کو اپنے بڑوں سے ملا، علماء سے معلوم کرنے کی زحمت گوارہ نہ کی، اگر بچی ایک ہفتے میں پاک ہو جاتی ہے، یہ اس کو کہتی ہیں کہ نہیں تم پاک نہیں ہوئی، تم ناپاک ہو، 40 دن تک ناپاک رہیں گی، باقی 3 ہفتوں کی نمازیں یہ قضا کرواتی ہیں، اور ایک دن میں 6 نمازیں ہوتی ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء اور وطر، اس کو مستقل نماز مانا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ 21 کو 6 سے آپ ملٹیپلائی کریں، یہ کتنی زیادہ نمازوں کے قضا کرنے کا سبب بنتی ہیں۔ بعض اوقات اگر 7 دن میں بند ہو گیا تو، اور گناہ کبیرہ اور اس کو حلال اور طیب سمجھنا، ایمان اتنا خطرے میں ہوتا ہے کچھ حد نہیں۔ ایسی کوئی ہماری خاتون بڑی بوڑھی سن رہی ہیں تو ہمیں الٹا سیدھا سنانے کے بجائے اپنی آخرت کی فکر کریں، کیونکہ عنقریب آپ فوت ہوں گی۔ جس کو آپ نے گناہ میں لگایا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے خلاف اپنی کم علمی میں جو آپ نے علم بغاوت اٹھایا تھا، اس کا حساب تو آپ کو دینا پڑے گا۔ تو اس لیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اپنے گھر سے اس بدعت کو باہر نکالیں۔ ایسی بچی کا ظاہر بالکل پاک ہوتا ہے، یہ ایسی نجاست نہیں ہے کہ چھٹ کر لگ جائے، یہ آٹا گون سکتی ہیں، کھانا بنا سکتی ہے، جہاں چلیں گی وہ پاک رہے گا جگہ۔ اس طرح جو لباس پہنا ہوا ہے، اگر اس پہ بلڈ وغیرہ نہیں لگا، وہ لباس بھی پاک کہلائے گا۔ تو یہ مطلب یہ کہ خرافات ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی، آپ میری کتاب لیں، طہارت کے مسائل و احکام، بیسٹ بک ہے، آسان ہے، عام فہم ہے، یہ اپنے گھر میں رکھیں، اس میں تمام یہ مسائل موجود ہیں۔